حضور ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے تو حضور کو پیاس لگی. آپ نے غلاموں سے ارشاد فرمایا کہ کوئی چیز ہے آپ لوگوں کے پاس پینے کے لیے؟ سب نے کہا کہ یا رسول اللہ مشکیزیں تو خالی ہو گئے، پانی وغیرہ تو کچھ نہیں ہے. تو وہاں ایک جھوپڑی دکھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اس جھوپڑی کے پاس تشریف لگے تو اس میں خاتون تھی اور اس کا ایک بچہ تھا، اور اس خاتون کا نام تھا معبد. اس خاتون کو حضور نے بلایا کہ کہا کہ تمہارے پاس پینے کے لیے کچھ ہے؟ بولے میرا شوہر تو لانے گیا ہے باہر، میرے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. تو حضور کی نظر جو نا ایک بکری پہ پڑی. وہ بکری بہت کمزور تھی، بیمار بکری تھی، ٹھہری ہوئی تھی بکری. حضور نے کہا کہ اگر تم کہو تو ہم اس سے دودھ لے لیں، اس بکری سے. تو وہ معبد نے کہا کہ نہیں آپ اس بکری سے دودھ نہیں لے سکتے، اس لیے کہ میرا شوہر میرے شوہر جو ہے بکریاں چراتا ہے، تو ساری بکریوں کو تو وہ لے گیا، اس بکری کو اس لیے چھوڑ گیا کیونکہ اس کے اندر چلنے کی بھی طاقت نہیں ہے، یہ بیمار ہے. حضور نے ارشاد فرمایا آپ اجازت دے دیجئے، دودھ ہم نکال لیں گے. کیا فرمایا؟ آپ اجازت دے دیجئے، دودھ ہم نکال لیں گے. تو معبد نے جو نا اجازت دے دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک ہاتھ اس بکری کی تھنوں پہ لگایا، اس کی کھیری پہ لگایا، تو اس کی کھیری میں دودھ بھر آیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لاؤ تمہارے گھر میں کتنے برتن ہیں، پورے برتن لاؤ. دودھ دھوتے گئے، برتن بھرتے گئے، دودھ دھوتے گئے، برتن بھرتے گئے. معبد نے آگے کہا کہ اب میرے پاس کوئی برتن بچا ہوا نہیں ہے، سارے برتن فل ہو گئے، میرے پاس کوئی برتن نہیں ہے. تو حضور نے کہا کیا اب ہم پی سکتے ہیں؟ بولے پی لیجئے. حضور نے پیا اور آپ کے غلاموں نے پی، معبد نے بھی پیا، اس کا لڑکے نے بھی پیا، سارے پی لیے. حضور نے شکریہ ادا کیا اور دعائے خیر دی، وہاں سے چلے گئے. شام کو اس کا شوہر معبد آیا، اس کا شوہر آیا. جیسے ہی گھر میں قدم رکھا کے اور کہا کہ جو ہے نا اپنی بیوی سے مجھے لگتا ہے آج میرے گھر میں کوئی انوکھی بات ہوئی ہے. تو خاتون باہر آ کے کہنے لگی ہاں بات تو انوکھی ہے، سارے برتن جو نا دودھ سے بھرے ہوئے، یہ کیسا ہو گیا؟ بکریاں تو ساری میں لے گیا تھا معبد، یہ دودھ کہاں سے آ گیا؟ پتہ نہیں کیسے بھر گئے یہ سارے برتن. لیکن ایک شخص آیا تھا، چہرہ بڑا پیارا تھا، بال بڑے گھنگرولی تھے، بات کرتا تھا تو کرنیں پھوٹتی تھی. ایسا شخص آیا تھا. ارے جب اتنی تعریفیں کر رہے ہیں تو اس کا نام بتاؤ. ارے میں تو اس کا نام ہی پوچھنا بھول گئی کیونکہ اس کا چہرہ ہی اتنا پیارا تھا، میں اس کا نام ہی پوچھنا بھول گئی. ہاں نام تو یاد نہیں ہے مگر اپنی طرف سے ایک نام رکھ دیتی ہوں، اس کا نام مبارک ہے. مبارک اس نے اپنی طرف سے حضور کو ایک نام رکھ دیا تھا، مبارک کہہ کے پکار دی تھی حضور کو. ایک مبارک شخص آیا تھا، ایک مبارک ذات آئی تھی جو یہ سارے برتن بھر کے چلے گئی. پھر وہ شخص کہنے لگا پھر کبھی وہ مبارک آئے تو مجھے اطلاع دینا، میں بھی آ کے اس کی زیارت کروں گا. عرصہ گزرتا گیا، حضرت عمر بن خطاب خلیفہ بنے، حضور کا وصال ہوا. حضرت ابوبکر خلیفہ بنے، حضرت ابوبکر کا وصال ہوا. حضرت عمر خلیفہ بنے. حضرت عمر خلیفہ بننے کے بعد حضرت عمر بن خطاب کے دور میں مدینے میں قحط سالی کا دور آیا تھا، کسی کے گھر پانی کا بوند نہیں تھا، لیکن معبد کی وہ بکری ابھی بھی دودھ دے رہی تھی. ساری بکریوں کے دودھ تھن سب سوکھ گئے تھے، مدینے میں پانی کا قطرہ بھی نہیں تھا، کسی کے گھر بھی یہ قطرہ نہیں تھا، لیکن معبد کی بکری تو برابر بھی دودھ دے رہی تھی. یہ میرے آقا کا معجزہ ہے. اگر میں معجزات بیان کرتے چلا جاؤں آپ کے سامنے تو الکوثر سے اگر معجزات جو مراد لیے گئے یہی بیان کرتے چلے جائیں نا میرے بھائی تو 8-10 جو نا جمعہ اسی میں نکل جائیں گے. تو ایک صاحب مجھے ملاقات کر کے بولنے لگے مولانا ایک کوثر آپ قریب 4 مہینے سے بولے، تھوڑا فصل لربک ونہر آگے بھی جو آئے تھے اس کو بھی کنٹینیو کر دیجئے، اور آگے کیا بیان ہے وہ سننے کے لیے کان ترس رہے. کوثر میں اتنا ہے تو ذرا سوچیے آپ، کوثر میں اتنا سب کچھ ہے تو قرآن میں کیا کچھ نہیں ہوگا میرے بھائی. بس پڑھنے والی بات ہونا چاہیے. اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم جو کچھ سن رہے ہیں اس کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کرنے